آزاد کشمیر کا منگلا جھیل میں گھیرا ہوا ہے ایک گمنام قلعہ جو ڈنگروٹ کے قریب ہے۔ قلعہ رامکوٹ، جہلم اور پونچھ دریاؤں کے سنگم پر ایک اونچی پہاڑ پر قائم ہے جو 3 اطراف سے دریاؤں میں گھیرا ہے۔ منفرد طرز تعمیر کی بنا پر رامکوٹ قلعہ کشمیر میں تعمیر کیے گئے باقی قلعوں سے کافی مختلف ہے۔ منگلا اور مظفر آباد قلعوں سے ملتے جلتے طرز تعمیر والا یہ قلعہ شاید اس دور میں تعمیر کیا گیا تھا۔ منگلا ڈیم پر واٹر اسپورٹ کلب سے کشتی کے ذریعے 10 منٹ کے سفر کے بعد جھیل کے شمالی حصے میں پہنچ کر ایک پہاڑی کی چوٹی پر ایک عظیم الشان قلعہ دکھائی دیتا ہے۔ قلعے کا زیادہ تر حصہ کھنڈر میں تبدیل ہو گیا ہے لیکن ماضی کی شان و شوکت کی چند علامات اب بھی باقی ہیں۔ مرکزی راستہ جیسے بہترین حکمت عملی کے تحت ہر زاویے پر فائرنگ کے لیے چوکیوں کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ یہ قلعہ بند حصے میں جانے اور باہر آنے کا واحد راستہ ہے۔ فصلوں کے ساتھ ڈولیں بنائی گئی ہیں جو یقیناً توپوں کی پوزیشن میں لانے کے استعمال ہوا کرتی ہوں گی۔ یہ قلعہ 19ویں صدی میں کشمیر کے ڈوگرا مہاراجہ کے زیر تسلط رہا۔ یہ قلعہ ایک قدیم ہندو شیو مندر پر تعمیر کیا گیا تھا لیکن اس کی موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے اس بات میں شک کرنا مشکل ہے کہ یہ 16ویں صدی کی تعمیر ہے۔ پانی کی تالابوں کے بارے میں مورخین کا یہ اندازہ لگانے میں ناکام رہے کہ آخر اس نسبتاً چھوٹے قلعے میں اتنے بڑے تالاب کیوں بنائے گئے ہیں۔ چونکہ آج کل سردیوں ہے اور بارش بہت معمول سے کم ہوئی ہے اس لیے ڈیم میں پانی بہت کم ہے۔ چبوترے سے 440 سیڑھیاں آپ کو رامکوٹ قلعے کے مرکزی دروازے تک لے جاتی ہیں۔ اگر ڈیم بھرا ہوا ہو تو یہ سیڑھیاں کم بھی ہو سکتی ہیں۔ مرکزی دروازہ ڈھلوانی چٹان پر بنایا گیا ہے تاکہ کسی بیرونی حملے کی صورت میں یہاں تک رسائی خاص مشکل ہو۔ مرکزی دروازے میں سرخ اینٹ جبکہ باقی تمام جگہوں پر پتھر استعمال کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید کسی حملے کے نتیجے میں مرکزی دروازہ تباہ ہو گیا تھا جس کے بعد تعمیر نہیں کی گئی تھی۔ قلعے کے عقب میں ایک چھوٹا دروازہ بھی ہے جو شاید فرار کے لیے بنایا گیا تھا۔ مرکزی دروازہ 4 کمروں پر مشتمل ہے جس میں 3 کمرے نیچے اور ایک بالائی منزل پر ہے جس کے لیے مرکزی دروازے سے ایک سیڑھی اوپر جاتی ہے۔ قلعے کی ساخت بتاتی ہے کہ یہاں تہہ خانے بھی ہوں گے۔ چونکہ محکمہ آثار قدیمہ نے یہاں کوئی کام نہیں کیا اس لیے قلعے آرکیٹیکچر کے حوالے سے معلومات بہت محدود ہیں۔ کشتی سے اترتے ہی جب آپ پہاڑ پر چڑھائی چڑھتے ہیں تو قلعے کی عالیشان عمارت آپ کو حیران کرنا شروع کر دیتی ہے۔ نیچے دور تک نیلیگو پانی اور پہاڑ کی چوٹی پر ایک قلعہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کسی فلم کے بیچوں بیچ گزر رہے ہیں۔ اوپر فصیلوں پر تیر کمانوں سے مسلح پہرے دار کھڑے ہوں گے۔ قلعے کے گرد ہر کی 4 ڈالے چند فوجی گشت کر رہے ہو اور آپ کو قلعے کی سمت آتا دیکھ کر اوپر سے ہی آپ کو گلنواز سے یہاں آنے کا مقصد پوچھ جاتا ہے اور پھر ایک مسلح گھڑ سوار کو بھیجا جاتا ہے تاکہ مسافر سے دور ہی سے باز پرس کر لی جائے اور اگر وہ کوئی قاصد ہے تو ضرور چاند پٹک کے بعد اجازت دی جائے۔ قلعے کے اندر داخل ہوتے ہی آپ کو سامنے میدان میں 2 بڑے تالاب نظر آتے ہیں جن کا مقصد بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنا تھا۔ جب پہاڑ ڈیم نہیں تھا تو سینکڑوں سال پہلے یہ قلعہ دریائے جہلم اور دریائے پونچھ کے سنگم پر بنایا گیا تھا۔ گویا 3 اطراف سے قلعے کی دریاؤں سے گھر رکھا تھا۔ چونکہ قلعہ خاص اونچائی پر تھا اس لیے پانی کی ضرورت کو بارش کا پانی اکٹھا کر کے پورا کیا جاتا تھا۔ 2 تالابوں کے درمیان چند کمرے بنے ہوئے ہیں جن کی چھتیں گر چکی ہیں۔ دوسرے تالاب کے ساتھ خام لوہا بڑی تعداد میں موجود ہے جو شاید ہتھیار سازی کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہو۔ تالاب کے سامنے شمال کی جانب داروغہ کی رہائش گاہ ہے جہاں پہنچنے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں۔ یہاں پر دونوں طرف کمرے ہیں جن کے درمیان میں ایک وسیع برآمدہ ہے جس کی چھت اب موجود نہیں ہے۔ کمروں سے سیڑھیاں چھت کو اور تہہ خانوں کو جاتی ہیں۔ دوسری طرف کونوں پر باہر کی جانب ایسے کمرے ہیں جو گولائی میں ہی اور کال کوٹریاں معلوم ہوتی ہیں۔ داروغہ کی رہائش اگرچہ شائستہ ہے مگر معمولی تک
دور سے اسے اپنی اصلی شکل میں بحال کیا جا سکتے ہے۔ رہائش گاہ کے ساتھ کچھ فاصلے پر مزید کمرے ہیں جو شاید داروغہ کے خاص خدمتگاروں کے لیے ہو۔ قلعے کے فصل کے ساتھ ایک ڈول جو یقیناً توپوں کے اوپر لے کر جانے کے لیے استعمال کی جاتی ہوں گے، ایک توپ بھی فصیل پر موجود ہے جس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ قلعہ کی توپ نہیں بلکہ جب اس قلعے کی مرمت کی گئی تھی تو پاک فوج نے یہ پرانی توپ عطیہ کی تھی۔ مرکزی دروازے کے بائیں جانب تھوڑی اونچائی پر ایک مندر بنا ہوا ہے جس میں مورتیوں کو رکھنے کے لیے طاق بھی ہے۔ مندر کی دیواریں گر چکی ہیں مگر اس میں سرخ رنگ کا ایک بڑا شیولنگ ابھی تک موجود ہے جس پر منتوں اور مرادوں کے چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، گھی اور دودھ بہایا جاتا تھا۔ روایات کے مطابق یہ شیولنگ دریائے گنگا سے لایا گیا تھا۔ کیا یہ واقعی غوری سلطان غیاث الدین نے بنایا تھا؟ معروف انگریز ماہر ارضیات و تاریخ دان فریڈرک ڈیو اس دعوے کی نفی کرتے ہیں کہ اپنی کتاب دی جموں اینڈ کشمیر ٹریٹر میں لکھا ہے کہ دریائے جہلم کے زیریں حصہ کوٹلی اور میرپور کے مغرب میں ایک قبیلہ ہے جسے گکڑ کہتے ہیں۔ ان کی سب سے اہم شاخ شاہو کہلاتی ہے۔ گکڑ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں اور طاقتور دشمنوں کے ہوتے ہوئے بھی اپنی آزادی برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ برطانوی راج میں دریا کے دائیں کنارے ساتھ ان کی عمارتوں کے آثار پائے جاتے ہیں جو ان کی شاندار ماضی کی عکاسی کرتے ہیں۔ انہیں میں سے ایک دریا کے بائیں جانب برہم کوٹ کا قلعہ ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ اسے طوس نامی گکڑ نے بنوایا تھا۔ سری نگر جانے کے لیے قدیم دور میں جو 4 راستے استعمال کیے جاتے تھے ان میں سے ایک راستہ رام کوٹ سے ہو کر گزرتا تھا جس کی وجہ سے اس کی تصویراتی اہمیت ملمہ ہے۔ رام کوٹ قلعے کے قریب ہی تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر منگلا کا قلعہ واقع ہے۔ دونوں قلعوں کے قریب ہونے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں الگ الگ راجدھانیوں کی نمائندگی کرتے ہوں۔ منگلا کا قلعہ رانی منگلا سے منسوب ہے جو کہ راجہ پورس کی بیٹی تھی۔ پورس اور سکندر اعظم کے درمیان 326 میں مشہور معرکہ اس قلعے کی نواح۔ یہ قلعہ نہ جانے کتنی صدیوں اور کتنی داستانوں کا امین ہے۔ پوٹھوہار کے قلعوں میں یہ قلعہ سب سے اچھی حالت میں موجود ہے جہاں تھوڑی سی کوشش کے ذریعے نہ صرف اسے بحال کیا جا سکتا ہے بلکہ اسے ایک سیاحتی مقام میں بھی بدلا جا سکتا ہے۔ قلعے کی سیاحت کی غرض سے آئے ہوئے ساجد یوسف جو کہ برطانیہ میں کمیونٹی صحافت سے منسلک ہے، انہوں نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ اسے دیکھ کر مجھے سمندر کے ساتھ پہاڑوں پر بنے ہوئے اسکاٹ لینڈ کے قلعے یاد آتے ہیں۔ اس قلعے کی آپ دنیا کے انہیں قدیم قلعوں کے ہم پلہ رکھ سکتے ہیں لیکن یہاں کوئی سہولت دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے ویرانی جتائی ہوئی ہے۔